کھانے سے منع کیا ہوتا تو یہ کہتا ولا تأکلوا هذه الشجرہ، اس درخت کا پھل مت کھاؤ. یوں فرمایا ولا تقربوا، قریب مت جاؤ. اللہ ڈائریکٹ زنا سے نہیں روکتا بلکہ کیا فرماتا ولا تقربوا الزنا، زنا کے کام پہلے مت کرو، بری نظر نہ ڈالو، بری زبان مت استعمال کرو، خفیہ پروگرام مت بناؤ، تب جا کر کے زنا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ یوں نہیں فرمایا ولا تقربوا هذه، قریب نہیں جاؤ، قریب جاؤ گے تو کھانے کا دل چاہے گا، گناہ کے قریب جاؤ گے گناہ کرنے کا دل چاہے گا. ولا تقربوا، شیطان نے کہا کہ قریب جانے سے منع کیا، کھانے سے نہیں. آپ توڑ کر کے لا دیجئے، کھلا دیجئے، کھا لیں گے، ہو جائے گا. خیر جو بھی ہوا، کھانے کا اثر ہوتا ہے. کیا ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. آج یہ بدعمالیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، بدکاریاں ہیں، بیہودہ پن ہے، زبان کی سختی ہے، گالی گلوچ ہے، عبادت میں شوق نہیں ہے، عبادت میں لذت نہیں ہے، بڑوں کے احترام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر اور محبت نہیں ہے. وہ کھانے کا اثر ہے. کس کا اثر ہے؟ کھانے کا اثر ہے. پتہ یہ چلا کھانا غلط اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزیں اگر کھا لیں گے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے. اور سب سے پہلا اثر جو ہوتا قرآن کہتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا جب یہ ممنوعہ شجر کو کھا لیے تو سب سے پہلا اثر ہوا کہ ان کے کپڑے اتر گئے اور ننگے ہو گئے دونوں. جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے. آج یہی ہو رہا ہے کہ ہمارا کھانا پینا جب غلط ہوتا ہے تو ہمارے اندر بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے، بے شرمی پیدا ہو جاتی ہے، عبادت کی لذتیں چلی جاتی ہے، شوق نہیں ہوتا ہے، نماز دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم ادہم رحمہم اللہ ایک بڑے بزرگ گزرے، بادشاہ بھی تھے. ایک مرتبہ کہا کہ 40 دن وقت لگا لوں اور تنہائی میں اللہ کی عبادت کر کے لذت اٹھاؤں. 40 دن خوب عبادت کی تنہائی میں ایک مسجد میں بیٹھ کر کے، لیکن کوئی لذت نہیں. بڑے پریشان ہوئے، کیا ہو رہا ہے؟ آنکھیں بھی محفوظ، دل بھی محفوظ، سب محفوظ، اللہ اللہ کر رہا ہوں، ہمیں نصیب نہیں ہو رہا وہ لذت، وہ محبت. عشاء کے بعد ایک قافلہ آیا اس مسجد میں سفید پوشوں کا. بیٹھے لوگ عبادت کیے اور آپس میں ذکر کرنے لگے، مذاکرہ کرنے لگے. تو ایک شخص نے کہا کہ لگ رہا ہے اس مسجد میں کوئی اللہ کی محبت کی تلاش میں چھپا ہوا ہے. تو دوسرے نے کہا کہ ہاں وہ چھپا ہوا ہے لیکن عبادت 40 دن سے کر رہا ہے وہ، لیکن اس کو لذت نہیں مل رہی ہے. کہا کہ لگ رہا ہے وہ کوئی غیر غلط کھانا کھایا ہے. کیا کہا؟ باہر نکلے. کہا کہ ہاں میں 40 دن سے چھپ کر کے یہاں عبادت کر رہا ہوں لیکن مجھے لذت اور محبت نہیں مل رہی. کہا کہ بغداد کے بازار سے تم جب آ رہے تھے اور راستے میں تم نے ٹھیلے پر 1 kg سیب خریدا تھا تو تم نے ایک چھوٹا سا بھی اپنے سیب میں ڈال دیا تھا اور اس کو اپنے سیب میں ملا کر کے کیا کیا؟ کھا لیا. 40 دن کی لذتیں عبادت کی نکل گئی. کیا ہوا؟ پھل کا اثر، کھانے کا اثر ہوتا ہے. مہینے میں 4 مرتبہ 10 مرتبہ غیر غلط کھانا کھاؤ گے تو کہاں عبادت کی ہوگا، کہاں نمازیں ہوگی، کہاں گھر میں خیر ہوگا، کہاں برکتیں ہوگی. سود پر کھاؤ گے، مانگ کر کے کھاؤ گے، مطالبہ کر کے ولیمے کراؤ گے، شادی کے کھانے کھاؤ گے، مطالبہ کر کے دعوتیں کرو گے، چاہے عالم ہو علماء ہو، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، درود خوانی، ایسے ویسے جو بھی کرے گا سب پر اثر ہوگا. کھانے کے ایک اثر ہے، زمین کی مٹی کے ایک اثر ہے. حضرت مرزا جانی علیہ الرحمہ اللہ کے بڑے ولی تھے ہمارے ملک کے، دلی کے جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے. حضرت عالمگیر اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے کے صوفیوں کے ایک بڑے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے. ان کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہے. ان کے ایک مرید ان کے پاس میں اپنے باغ، انگور کے باغ کا پہلا پھل توڑ کر کے بہت سی شاندار سجا دھجا کر کے لا کر کے دیا. حضرت یہ میرے باغ کا پہلا پھل ہے، پہلے موسم کا یہ انگور ہے، خاص کر آپ کے لیے لایا ہوں، آپ ذرا اس کو لے لیجئے ہدیے کے طور پر. حضرت اٹھائے، کہا کہ رے اس سے مردے کی بدبو آ رہی ہے. کہا کہ حضرت اس سے اور مردہ کو کوئی تعلق ہی نہیں، میرے گھر میں کوئی مرا بھی نہیں ابھی کہ وہاں سے اٹھا کر کے لایا ہو. کہا کہ نہیں، اس سے مردے کی بدبو آ رہی، اس کو لے جاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، جلدی لے جاؤ.
جلدی لے جاؤ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کیا کرے حضرت ولیمے میں جانا پڑتا ہے نا، دل رکھنا پڑتا ہے، قبر میں دل وہ رکھیں گے تیرے؟ آئیں گے کارڈ دے دیجئے، غیر غلط کھانے بند کیجئے، شادی جو اگر غیر غلط طریقے سے اتنے عواسی کے ساتھ اتنے ناچ گانے دھج کر کے کرتے ہیں، ارے مسلمانوں بھائیوں بزرگوں جوانوں کچھ تو کرو، روکو روکو ہماری باتیں، علماء کی باتیں آج نہیں مان رہے لوگ، اس لیے نہیں مان رہے ہیں، اس لیے نہیں مان رہے کہ دل مردہ ہو چکا، اس لیے نہیں مان رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ اگر دل جس کا زندہ ہوتا قسم خدا کی وہ بڑی جلدی مان لیتا ہے، اور ماننے والے آج بھی الحمدللہ کچھ ایسے ہیں جو آ کر کے کہتے ہیں 14 سال سے میں نے گناہ شرک بدعتیں کر رہا تھا، لیکن آپ کی باتیں سن کر کے فلاں عالم کی باتیں سن کر کے توبہ کر لیا ہے۔ آج بھی ہیں، آج بھی ایسی ماں بہنیں ہیں جو کہتی ہیں حضرت میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، پردہ نہیں کیا، لیکن فلاں بزرگ کی بات سن کر کے فلاں کی بات سن کر کے پردہ بھی کر رہی ہوں، اور روزانہ 3 جز قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتی ہوں۔ ہے لیکن جو لوگ نہیں مانتے ہیں ان کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ مانیے مانیے، بند کیجئے، حالات کہاں سے کہاں چلے جا رہے، دنیا کا نقشہ دیکھیے ذرا، ظالم کتنی طاقت کے ساتھ میں اجاڑنے پر آ گئے ہیں، ابھی بھی مطمئن ہیں۔ کہا کہ مردے کے بدبو آ رہے لے جاؤ، بھاگا جلدی سے، وہ گھر گیا، تحقیق کیا، زمین کی پیپرات اٹھائے، سارے کاغذات، پتہ چلا کہ دادا جان جس زمین پر ہم اس وقت میں باغ انگور کے باغ کی کھیتی کر رہے ہیں، میرے پردادا جو تھے وہ اس زمین کو قبضہ ناجائز کی ہیں، اور یہ قبرستان کی زمین ہے۔ کس کی؟ یہاں مردے دفن ہے، اس مردے دفن ہے یہاں، اس لیے یہاں کے باغ انگور کے پھل میں مردے کی بدبو آ رہی ہے۔ کیسے اللہ والے تھے لوگ، کیسے لوگ تھے، آج نہیں احساس ہو رہا، اس لیے سب الا بلا مصیبت ڈال لیجئے، کیا فرق پڑتا ہے، کچھ نہیں بگڑے گا اسلام کا، قرآن نہیں ختم ہو جائے گا، اپنا نقصان کریں گے۔ اس لیے کھانے پینے کا اثر ہوتا ہے، اور پہلے اثر کیا ہوتا ہے؟ بے حیا آدمی بنتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آدمی بے حیا بن جاتا ہے۔ آدم اور حوا جب یہ پھل کو کھائیں تو سب سے پہلے ان کے جسم کا کپڑا اتر گیا۔ آج بھی کپڑے اترے ہیں، کوئی کپڑے والے لوگ نہیں ہیں۔ باریک کپڑا پہننا، عورت کے کپڑے مرد پہن لینا، مرد کے کپڑے عورت پہن لینا، جوان لڑکیوں کے کپڑے دیکھ لیجئے، جوانوں کے کپڑے دیکھ لیجئے، بےہودہ قسم کے لوگ بن کر کے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ مسلمان ہو، مسلمان کی طرح جیو، قسم خدا کی تیری شکلوں پر اللہ رحمت کے فرشتے اتار دے گا، ضرورت ہے اس وقت میں۔ تو کیا فرمایا؟ بیوی کی ناجائز خواہش کو پوری کرنے کے لیے تم اپنے خواہش کو مت پوری کرنا، ورنہ تم کو دنیا میں بھی شرمندگی اور آخرت میں بھی شرمندگی۔ کتنے ہوئے؟ 3 ہو گئے، 2 انشاءاللہ اگلے جمعے کو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔